الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقال تعالی وشاہد ومشہود۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کل ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اس بارے میں عمومی طور پر ہم سے کیا مطلوب ہے، یاد رکھیں سبھی، چاہے آپ مکہ مکرمہ میں ہیں جہاں سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ حج کے اعمال میں داخل ہیں، یا آپ اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، ان ایام میں مطلوب ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی تکبیر کثرت سے کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں بھی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان ایام میں کثرت سے لوگ تکبیر کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری یہ تکبیر پڑھنا فرض نمازوں کے بعد ہو، نفل نمازوں کے بعد ہو، نہ ہی یہ ہے کہ نماز کے بعد ہو، گھر جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، بازاروں میں چلتے ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام سے یہ وارد ہے کہ وہ ان ایام میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔ بلند آواز سے آپ پڑھیں یا سرن پڑھیں، آہستہ پڑھیں، مطلوب یہ ہے اللہ کی کبریائی بیان ہو۔ بس اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ عمومی طور پر آج کی مجلس میں ہم خصوصی طور پر اس مہینے کی 9 تاریخ کے بارے میں بیان کریں گے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ مختصراً یاد رکھیں کہ حج پہ آنے والے اہل ایمان، ضیوف الرحمن، جب اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اور اپنے عام لباس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، زیب و زینت چھوڑ کے اللہ کے گھر آتے ہیں، خاص ہیئت میں جو عاشقوں اور دیوانوں والی ہیئت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، شعائر اللہ صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں، عمرے سے فارغ ہو کر پھر وہ 8 تاریخ کو دوبارہ اسی ہیئت میں آ جاتے ہیں، احرام کی حالت میں۔ ہوٹلوں کو، گھروں کو، ان گلیوں کو مکہ مکرمہ سے جہاں وہ کئی روز سے رہ رہے تھے، سبھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسی خیمہ بستی کا رخ کر لیتے ہیں جو آج تک شہر سے باہر ہے اور باہر ہی رہے گی، اور اس کا نام مینا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ شہر کی زندگی سے نکل کر مینا میں جب جاتے ہیں، مشاعر مقدسہ میں داخل ہوتے ہیں، تو ایک دن پورا وہاں رہتے ہیں، ظہر 8 تاریخ سے فجر 9 تک وہاں رہتے ہیں، اور یہ ساری تیاری اس عظیم روز کے لیے ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 تاریخ کو حجاج کرام عرفات کا رخ کرتے ہیں۔ اب وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، کہ حج عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ تو عرفات نہ شہر ہے، نہ خیمہ بستی ہے، میدان ہے چٹیل، جس میں تمام حجاج کرام اپنے خالق و مالک اور رحمان و رحیم رب کی رضا کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کے یہ ہے عرفات کا دن۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالی یوم عرفہ کے دن سے زیادہ پورا سال کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دیتے۔ ایک تو یہ بات کہ یہ بندوں کی مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، جہنم سے چھٹکارے کا دن ہے۔ اسی غرض کے لیے تو اللہ کے یہ بندے اکناف عالم سے آئے تھے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ کی ذات گرامی بندوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ، پھر اپنے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے خلقت آدم پہ کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا۔ تو اللہ بطور فخریہ طور پہ اپنے فرشتوں کہتے ہیں دیکھو ہؤلاء عبادی جاؤ شعثا غبرا، دیکھو میرے بندوں کو غبار آلود اور بکھرے ہوئے بالوں والے، اور صرف میری رضا کے لیے کس حال میں آئے ہوئے ہیں۔ اور واقعی ان کی ظاہری حالت سب انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو فرشتے کیوں نہ دیکھتے ہوں گے، اور ان کا رب رحیم پھر ان پہ کیوں رحم نہیں کرتا ہوگا۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آج کے دن عرفات میں آنے کے بعد بھی جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں۔ یہ ہے عرفات کا دن۔ اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے ظہر اور عصر بھی ظہر کے وقت پڑھ لی، اب شام تک انہوں نے اللہ کو منوانا ہے، اللہ سے مغفرت لینی ہے، اللہ سے اپنی طلبات کو لینا ہے، اپنی دنیا و آخرت کی سعادتوں کو سمیٹنا ہے، یہی کام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پھر فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہؤلاء یقول اللہ عز وجل ما اراد ہؤلاء، ان کی مراد کیا ہے، کس لیے آئے ہیں، کیوں سب کچھ چھوڑ کے اس چٹیل میدان میں آ گئے، عرفات میں آ گئے۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں اشہدوا، ملائکہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان کی بخشش کر دی۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب بھی تم حاجی کو ملو سلام کرو، مصافحہ کرو اس سے، اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیوں کہ وہ مغفور ہو کے واپس آئے ہیں۔ جیسے پہلے بھی ہم نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ حاجی ایسے آتا ہے گویا کہ آج ہی پیدا ہوا، اور حاجی کو پھر ایسے ہی رہنا بھی چاہیے اپنی بقیہ زندگی۔ تو یہ عرفات کے بارے میں چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو بیان کی، مگر ان کا تعلق حجاج سے ہے۔ باقی پوری دنیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، غیر حجاج کو یہ بھی یاد رکھیں حضرات گرامی قدر، کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ عرفات والوں کے لیے ہے، نہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے یوم عرفہ کو روزہ رکھا، اب آپ دیکھیں کہ اس دن کے اعمال کیا ہیں، آپ نے فرمایا اکثروا فیہا، کیا التکبیر، جیسے شروع میں نے عرض کیا، پھر تحمید، اللہ کی حمد کرو، التسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ وہ ایام ہیں جن کو اول ذی الحجہ سے آخر ذی الحجہ تک ان اعمال کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب غیر حاج کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ اس دن کا روزہ رکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں اس دن کا روزہ اتنا عظیم ہے کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم دن کی عظمت جاننے کی اور اس
عظیم دن کی بڑائی کو سمجھنے کی اور اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے یوم عرفہ کے دن اور 9 ذی الحجہ کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اس دن کے موارد ہوئے ان کے بارے میں کچھ میں نے عرض کر دیا۔ مفسرین کا قول یہ ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ جو اللہ نے قسم کھائی شاہد کی اور مشہود کی، تو شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ بس اسی پہ میں آج کی مجلس پہ اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔